الله وبعد يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم بھائیوں، آج کے اس ہفتہ پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. آج سب سے پہلے ہم انشاءاللہ خطبہ جمعہ کا ترجمہ اور اس کا مختصر خلاصہ جانیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ ہم فطرت کے کچھ جو عادات ہیں، جو سنتیں ہیں، ان کو ہم انشاءاللہ جانیں گے. میرے بھائیوں، آج سب سے پہلے شیخ محترم نے خطبے کا آغاز اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے کیا اور کہا، لوگوں، اللہ رب العالمین کی نگرانی کا خیال، اللہ رب العالمین ہم پر مطلع ہے، اللہ رب العالمین کی مراقبت میں ہم ہیں. اس کا خیال اگر ہمارے دل کے اندر ہے تو یقین جانیے کہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اللہ کی مراقبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہوں، ہمارے ذہن میں یہ تصور ہو، ہمارے ذہن میں یہ خیال ہو کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی ہمیں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ضرور ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ رب العالمین کی نگرانی میں ہم ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں ہر حالت میں دیکھ رہا ہے، ہمارے تمام امور سے اللہ رب العالمین باخبر ہے. یہ اللہ رب العالمین کے مراقبت کے احساس کا مطلب ہے. میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں، جتنے بھی تنہائی کے اندر ہیں، رات کے اندھیرے میں ہیں، بند کمرے میں ہیں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے مطلع ہے. کوئی بھی ہمارے اعمال اللہ رب العالمین سے اوجھل اور پوشیدہ نہیں ہے. کوئی ایسا کام ہے جو ہم کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین اس کو نہیں جانتا ہے؟ کوئی کام نہیں. اللہ رب العالمین ہمارے تمام اعمال سے باخبر ہے. اس کے بعد میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ڈرانے کے لیے یا ہمیں اللہ رب العالمین کا تقوی اور خوف کس طرح سے ہے، اس کے لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ہمیں کہا ہے کہ دیکھو، جو تم کام کر رہے ہو، زمین جس پر تم رہے ہو، یہ زمین تمہارے خلاف کل قیامت کے دن گواہی دے گی. اللہ رب العالمین نے سورہ زلزلہ کے اندر کیا فرمایا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قیامت کے دن یہ زمین اپنی تمام خبریں بیان کرے گی. اس کے بارے میں شیخ محترم نے کہا کہ مفسرین کرام اور ائمہ اعلام نے جو بات بتائی ہے وہ یہ ہے کہ اخبارہا کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی دنیا کے اس زمین کے اوپر، دنیا کے اندر جو بھی لوگوں نے اعمال کیے ہوں گے، نیک یا برے، چاہے جو بھی ہو، سب کے بارے میں یہ زمین اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گی. تمام خبریں جو دنیا کے اندر اس زمین پر رونما ہوئی ہیں، سب کو یہ زمین جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے کل قیامت کے دن بیان کرے گی. تو یہ بھی اس بات کے لیے ہمارے لیے دافع ہے، اس بات پر ہمیں ابھارنے والے کہ ہم اللہ رب العالمین کے مراقبے کا احساس اپنے دل کے اندر رکھیں. مطلب کیا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں، ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہمارے اس کام سے مطلع ہے. کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس پر ہم سے حساب لے گا. اللہ رب العالمین سوال کریں گے، تم نے یہ کیوں کیا؟ اچھا کام کیا ہے تو ہم جواب آسانی سے دے جائیں گے، اور اگر ہم نے برا کام کیا تو ہم وہاں پہ جھوٹ نہیں بول سکیں گے. اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ محترم نے کہا کہ زمین کی بات تو چھوڑیے، زمین تو گواہی دے گی ہمارے لیے. اگر ہم اچھے کام کیے ہیں یا برے کام کیے ہیں، تمام ہمارے کاموں کے بارے میں زمین گواہی دے گی. لیکن ہمارے جو اعضاء ہیں، انگلی، آنکھیں، زبان، منہ، اس طرح سے تمام اعضاء جو ہیں اپنے اپنے کام کے مطابق اللہ رب العالمین کے ہمارے لیے گواہی دیں گے. اگر ہم نے ان کا استعمال اچھے کاموں میں کیا ہے تو بھی وہ گواہی دیں گے ہمارے لیے، اور اگر ہم نے
ان کا استعمال غلط کاموں کے لیے کیا ہے تو بھی وہ ہمارے خلاف ضرور گواہی دیں گے۔ یہاں تک کہ شیخ محترم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ ہمارے چمڑے بھی اللہ رب العالمین کے یہاں قیامت کے دن ہمارے خلاف یا ہمارے لیے گواہی دیں گے۔ ہم کہیں گے کہ یہ چمڑا ہے ہمارے بدن کے چمڑے، تو کیوں ہمارے خلاف گواہی دے رہا ہے؟ چمڑا ہمارا کیا کہے گا ہم سے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں زبان دی ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں بلوایا ہے، جس نے تمام چیزوں کو بلوایا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین ہمارے جسم کے تمام اعضاء کو یہ صلاحیت دے دیں گے، یہ طاقت دے دیں گے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ہمارے خلاف یہ ساری چیزیں جو ہے گواہی دے سکیں۔ تو میرے بھائیو، ہمیں چاہیے کہ ہم جو بھی کام کریں ہمیشہ اللہ رب العالمین کے مراقبت اور اللہ رب العالمین کی نگرانی کا شعور ہمارے دل کے اندر ہو۔ اسی طرح سے میرے بھائیو، شیخ محترم نے 2 حدیثیں پیش کی جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بندے کے قدم اللہ رب العالمین کے سامنے سے اس وقت تک نہیں ہل سکیں گے جب تک وہ اللہ رب العالمین کے 5 سوالوں کا جواب نہیں دے جائے گا۔ 5 سوال کون کون سے ہوں گے؟ عن عمرہ فیما افنا، اپنے عمر کو، اپنی زندگی کو کہاں انسان نے کھپایا ہے۔ وعن مالہ، مال کے بارے میں سوال ہوگا، کہاں کمایا اور کہاں خرچ کیا، یہ 3 سوال ہو گئے۔ عمر کو کہاں ضائع کیا، عمر کو کہاں لگایا، مال کو کہاں سے کمایا، مال کو کہاں پہ خرچ کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اپنے نوجوانی کی عمر کو کہاں پہ اس نے جو ہے لگایا ہے، اللہ کی عبادت میں لگایا ہے یا ان پر ظلم کرنے کے لیے یا برائیاں کرنے کے لیے یا ان کے عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، ان کے عزت پر ہاتھ ڈالنے کے لیے، کہاں پہ انسان نے اپنے جوانی کے ایام کو کھپایا ہے۔ اسی طرح سے صحت اور تندرستی کے ایام کے بارے میں اللہ رب العالمین پوچھیں گے۔ میرے بھائیوں، تو شیخ محترم نے 2 حدیثیں اسی معنی کی پیش کی، کہا کہ اللہ رب العالمین کے سامنے ہمیں تمام چیزوں کے بارے میں جواب دہ ہونا پڑے گا، تمام چیزوں کو ہمیں اللہ رب العالمین کے سامنے بیان کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہم سے تمام چیزوں کے بارے میں پوچھیں، جب تک ہم جواب نہیں دے جائیں گے اللہ رب العالمین کے سامنے سے ہمارے قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ محترم نے دوسرا خطبہ شروع کیا اور کہا کہ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے ہم چغلخوری، غیبت، برے الفاظ اور برے جو ہے بری باتیں ہم ان کو نہ نکالیں۔ اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، اپنے زبان کی حفاظت کریں۔ اس کے بعد شیخ نے کہا کہ ہم صرف زبان کی نہیں بلکہ اپنے تمام اعضاء کی حفاظت کریں، ہاتھ کی بھی، پیر کی بھی اور آنکھوں کی اور تمام اعضاء کی ہم حفاظت کریں، کیونکہ یہ جو ہمارا جسم ہے یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہمارے پاس ہے۔ ہمارا جسم کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ رب العالمین کی ہمارے پاس امانت ہے۔ یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم ہمارا ہے، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہمارے پاس ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اسے بطور امانت دیا ہے، پھر اس جسم کو اللہ رب العالمین اٹھا لیں گے اور پھر اللہ رب العالمین اس کو ویسے ہی پیدا کریں گے جیسے یہ جسم ہمارا ابھی ہے، اور اس کے بعد تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم سے حساب لے گا، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سے سوال و جواب کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، جو یہ ہمارا جسم ہے یہ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی ہمارے پاس امانت ہے، اس میں ہم اللہ رب العالمین کی اس امانت میں خیانت نہ کریں، ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اللہ رب العالمین خوف کھاتے رہیں، ہم اپنے جسم کے اعضاء کو ایسے چیزوں میں استعمال کریں، ایسے کاموں میں استعمال کریں جن سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، ایسے کام میں استعمال نہ کریں جن سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی ہوتی ہو، اور کیا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام ہمارے اعمال کے بارے میں ہم سے سوال کریں گے۔ یہ زمین ہمارے جو ہے حق میں یا ہمارے خلاف گواہی دے گی، جیسا ہم نیک عمل کریں گے یا برا عمل کریں گے، ہمارے اعضاء ہمارے خلاف جو ہے کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں، اللہ رب العالمین کے جو ہے مراقبت کا شعور ہمارے دل کے اندر۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، شیخ محترم نے دعا کرتے ہوئے آج کا خطبہ جو ہے ختم کیا۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ آج بھی شیخ محترم نے بارش کی دعا کی، یقیناً بارش اللہ رب العالمین کی رحمت ہے، ہمیں ہمیشہ اللہ رب العالمین کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے۔ اس کے بعد شیخ محترم نے اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے ہوئے پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدرود بھیجتے ہوئے خطبہ ختم کیا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے سامنے 2-4 حدیثیں ہیں، یہ ہم کو دیکھ لیتے ہیں، اور ان حدیثوں میں ہمیں وہ چیزیں بتائی گئی ہیں جو فطرتی سنتیں ہیں، یعنی نیچرل جو سنتیں ہیں جن کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے خاص طور پر، ان کا ان میں بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلے داڑھی کو بڑھانے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم داڑھی کو بڑھاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10 من الفطرہ، 10 چیزیں جو ہیں وہ فطرت کی سنتیں ہیں، وہ فطرت میں سے ہیں۔ کیا چیز؟ قص الشارب، مطلب
مونچھ کا کاٹنا یہ فطرت کی سنتیں ہیں، یہ فطری سنتیں ہیں۔ اعفاء اللحیہ، داڑھی کا بڑھانا، یہ بھی فطرت کی جو ہے سنت ہے۔ مسواک کرنا، اس طرح سے اپنے منہ کے اندر پانی ڈال کر کے کلی کرنا، جیسے کہ ہم الحمدللہ وضو کے وقت کیا کرتے ہیں۔ اس طرح سے قص الاظفار، ناخن کا کاٹنا۔ اس طرح سے غسل البراجم، یعنی جو انگلیوں کے درمیان کے جو پور وغیرہ ہیں، الحمدللہ ہم وضو کرتے ہیں تو یہ سارے کام ہو جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن بعض لوگ جو وضو نہیں کرتے ہیں یا نماز نہیں پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں جب دیکھا جائے تو یعنی کام کر کے بالکل اسی طرح سے رہتے ہیں اور ان کے یہاں سب گندگیاں جو ہے جمع ہو جاتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، تو سمجھ لو ہم ان تمام سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو نماز پڑھنے کی کوشش کریں، اور جو ہے اپنے صاف صفائی کا خیال تو ہمیں ہمیشہ رکھنا ہی چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے نتف الابط، یعنی اپنے بغل کے بال جو ہے ہمیں زیادہ بڑے نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں جیسے ہر ہفتے، ہر 15 دن پہ، ہر 10 دن پہ ہمیں اپنے بغل کے بال جو ہے اکھیڑ لینا چاہیے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ فطری سنت ہے، کیونکہ اگر جیسے بال یہ سب بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں جو ساتھ میں رہنے والے ہیں، ہم سینڈو بنیان پہنے ہوئے ہیں، تو اس سے جو ہے وہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ سب لوگوں کو گھن آتی ہے اس سے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ سارے بال جو ہے بڑے ہوں۔ اس طرح سے حلق العانہ، زیر ناک کے بال جو ہے، شرمگاہ کے ارد گرد کے جو بال ہیں ان کو بھی صاف کرنا، یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ بھی فطرت کی سنتیں ہیں۔ اسی طرح سے انتقاص الماء، یعنی جب ہم پیشاب وغیرہ کے لیے جب حمام وغیرہ جائیں تو یہ نہیں کہ ہم نے پیشاب کر لیا اور جلدی سے ہم جائیں پھر کام میں لگ جائیں، نہیں، اس کو ہمیں دھونا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم پیشاب کیے اور اس کے بعد میں چلے گئے، پھر سے جو ہے کام میں لگ گئے، اب چلو نہانا تو ہے ہی جمعہ کے دن، نہیں، ہم روزانہ نہائیں، ہم ہر دن نہائیں، لیکن جو استنجا ہے وہ ہمیں کرنا ہی ہے۔ ورنہ میرے بھائیو، ایک حدیث ہم نے گزشتہ ہفتے سنی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 قبر والے جو ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ دوسرے کو کس چیز کے لیے ہو رہا تھا؟ کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے اپنے بچتا نہیں تھا، تو جو استنجا نہیں کرے گا اس کو کتنا بڑا عذاب ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے میرے بھائیوں کہ ہم یہ جو 10 چیزیں جو بتائی گئی ہیں، مونچھ کا کترنا، داڑھی کا بڑھانا، اس طرح سے مسواک کرنا، کلی کرنا، ناخن کا جو ہے کاٹنا، اس طرح سے انگلیوں کو پوروں کا جو ہے دھونا، اس طرح سے بغل کے بال کو اکھیڑنا، اس طرح سے شرمگاہ کے درمیان جو گرد کے جو بال ہیں ان کا جو ہے نکالنا، اس طرح سے جو ہے استنجا کرنا، اس طرح سے جو ہے کلی وغیرہ کرنا، ان سب کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے کہ یہ 10 من الفطرہ، یہ فطرت کی جو ہے سنتیں، فطرت کے اعمال ہیں۔ اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمہ اللہ نے کی، اور ہم جانتے ہیں جاوید بھائی کہ مسلم شریف کی جو روایت ہے وہ کوئی بھی اس میں ڈاؤٹ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احفوا الشوارب واعفوا اللحى، لوگو تم اپنے مونچھوں کو کاٹو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ ہم مونچھوں کو باریک رکھیں اور داڑھیوں کو ہم بڑھایا کریں۔ یہ متفق علیہ روایت ہو جاتا ہے۔ متفق علیہ روایت مطلب کیا ہے صلاح بھائی؟ متفق علیہ روایت کیا ہے؟ بالکل اعلیٰ کوالٹی کی روایت ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہمیں مونچھ کو کاٹنا چاہیے اور داڑھی کو بڑھانا چاہیے۔ اس طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعفوا اللحى وجزوا الشوارب، تم داڑھی کو بڑھاؤ اور مونچھ کو کترو، وغیروا شیبکم، اور اگر تمہارے بال میں جو ہے سفید بال ہوں تو ان کو مہندی لگا کر کے بدل لیا کرو۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولا تشبہوا بالیہود والنصارى، اور تم یہود و نصارہ کی مشابہت اختیار نہ کرو۔ کس طرح سے؟ کہ یہود و نصارہ جو ہے مونچھ اپنے بڑے رکھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مونچھ اپنے بڑے رکھتے ہیں، داڑھی وہ بعض لوگ تو بڑھاتے ہیں لیکن مونچھ ان کی جو ہے بڑی ہوتی ہے۔ تو ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہونے والی چیز کیا ہے کہ ہم مونچھوں کو اپنے کاٹیں گے اور داڑھی کو اپنے بڑھائیں گے، اور اگر ہمارے بال میں جو ہے کچھ سفیدی ہو جائے، کچھ بال پک جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے بال کو مہندی لگا کر کے جو ہے اس کا رنگ بدل لینا ہے، لیکن ہمیں جو کالا تیزاب وغیرہ آتا ہے اس کو نہیں لگانا ہے، اس کا لگانا جو ہے شریعت اسلامیہ میں اجازت نہیں ہے۔ اس روایت کی تخریج امام احمد نے کی ہے اور علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 1067 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح سے آئیے ہم کچھ اور روایتیں دیکھ لیتے ہیں جن میں ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی باتوں کا جو ہے حکم دیا ہے جن کا حکم ہم نے گزشتہ حدیثوں میں
جان لیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس من الفطرہ، پہلی حدیث میں ہم نے جانا تھا کہ عشر من الفطرہ، وہاں پہ بھی یعنی ہم نے جانا تھا کہ کلی اور مدمدے کو بھی وہاں پہ شامل کیا گیا تھا، لیکن یہاں پہ ہم میرے بھائیوں دیکھیں گے کہ یہاں پہ صرف 5 چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ 5 چیزیں جو ہے فطرت کی سنتیں ہیں۔ نمبر 1 ختنہ کرنا، یہاں پہ یہ چیز اضافی ہے نا، ختنہ کرنا، جیسے بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے تو 1 سال کے اندر یا 1.5 سال کے اندر اس کا ختنہ کر دیا جاتا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سنت ہے فطرت کی سنتوں میں سے۔ اس طرح سے استحداد یعنی ہم جو شرمگاہ کے گرد کے جو بال ہیں ان کو جو ہے نکال دیا کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کا ہمیں خصوصی اہتمام کرنا۔ تقلیم الاظافر یعنی ہمیں اپنے ناخنوں کو جو ہے باریک کر لینا چاہیے، چھوٹا کر لینا چاہیے، اسی طرح سے ہمیں بغل کے بالوں کو کھول لینا چاہیے، اسی طرح سے ہمیں مونچھ کو جو ہے کاٹ لینا چاہیے، وہ متفق علیہ روایت ہے۔ پھر بھائی اس طرح سے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احفوا الشوارب واعفوا اللحى، لوگوں تم اپنے مونچھوں کو کاٹ لیا کرو اور اپنے داڑھیوں کو بڑھایا کرو، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یأخذ من شاربہ فلیس منا، جو اپنے مونچھوں کو نہیں کاٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام ترمذی رحمہ اللہ نے کی ہے اور اسے انہوں نے حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے اضیاء المختارہ میں بھی اس کی تخریج کی گئی ہے، علامہ البانی نے صحیح الجامع میں 6533 نمبر پر اسے صحیح قرار دیا، یعنی یہ بھی حدیث صحیح ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جو اپنے جو ہے مونچھ کو نہیں کاٹتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر عمل کرنے والا وہ نہیں ہے۔ اس طرح سے ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے مونچھ کے بال، ناخن اور بغل کے بال، اس طرح سے جو ہے زیر ناف کے بال جو ہے ان کو ہم کتنے دن تک چھوڑ سکتے ہیں، اسی بارے میں یہ حدیث ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ اُقِّتَ لَنَا فِي قَصِّ الشَّارِبِ وَتَقْلِيمِ الْأَظْفَارِ وَحَلْقِ الْعَانَةِ وَنَتْفِ الْإِبْطِ أَن لَا نَتْرُكَ أَكْثَرَ مِنْ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں سے زیادہ ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، مطلب 40 دن یا 40 رات، اس سے زیادہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ سمجھ گئے نا کہ جو ہمارے درمیان مشہور ہے کہ 40 رات یا 40 دن سے زیادہ ہم نہیں چھوڑ سکتے ہیں، وہ آپ کی بات غلط نہیں، آپ کی بات وہ صحیح ہے، کیونکہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہاں پہ صحابی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین کیا ہے کہ ہم اپنے مونچھ کے بال اور ناخن کو کاٹنے میں، ایک طرح سے جو ہے اپنے بغل کے بال اور اپنے زیر ناف کے بال کو ختم کرنے میں یا اسے جو ہے تراشنے میں ہم جو ہے 40 دن سے زیادہ انہیں نہ چھوڑیں، یعنی 40 دن کی مدت سب سے زیادہ ہے، اس سے زیادہ اگر آپ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ لیکن ہمیں ہر ہفتے 2 ہفتے پہ جو ہے صفائی اور جو ہے آج کی میڈیکل کا جو تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر ہفتے 2 ہفتے زیادہ سے زیادہ جو ہے 2 ہفتے میں ہم جو ہے ان کو جو ہے نکال دیا کر ان کو صاف کر دیا کریں۔ یہ میرے بھائیوں ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے طریقہ کار بتایا ہے۔ آخر میں میرے بھائیوں 2 حدیثیں اور ہیں، اس کے بعد میں آج کے اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خمس من الفطرہ، جو حدیث پچھلے مرتبہ گزر چکی ہے وہ حدیث یہاں بھی ہے۔ یہ 5 چیزیں فطرت کی ہیں، ختنہ کرنا اور جو ہے زیر ناف کے بال کو صاف کرنا، ایک طرح سے جو ہے ناخن کو چھوٹے کرنا اور ہمیں جو ہے بغل کے بال کو نکالنا اور اس طرح سے مونچھ کو کترنا، یہ بھی متفق علیہ روایت جیسا کہ ہم نے جان لیا ہے۔ اس طرح سے جو توقیت والی حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ 40 دن زیادہ سے زیادہ انسان چھوڑ سکتا ہے، اس کے علاوہ جو ہے اگر انسان چھوڑتا ہے تو اس کو گناہ ملے گا۔ تو میرے بھائیوں اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ انسان کو 40 دن سے زیادہ چیزوں کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے پہلے انسان کو جو ہے انہیں ختم کر دینا چاہیے یا انہیں تراش لینا چاہیے یا انہیں جو ہے صاف کر دینا چاہیے۔ اس حدیث کی تخریج امام مسلم رحمہ اللہ نے کی ہے۔ تو میرے بھائیوں آج کے اس درس میں ہم نے فطرت کی جو سنتیں ہیں ان کے بارے میں جانا اور ہم نے جانا کہ جو مونچھ کاٹنے کی بات ہے یا اس طرح سے زیر ناف کے بال صاف کرنے کی بات ہے یا بغل کے بال صاف کرنے کی بات ہے یا ناخن تراشنے کی بات ہے، ان کی جو ہے سب سے زیادہ مدت جتنا ہم چھوڑ سکتے ہیں وہ مدت کیا ہے۔ تو بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو جو ہے خود بھی عمل میں لائیں اور صفائی ستھرائی کا اپنے خیال رکھیں اور ہم ان کو جو ہے اپنے بھائیوں میں احباب میں بھی جن کو ہم دیکھیں کہ ان کے بغل کے بال بڑے ہیں اور لوگ بھی نہ رہے لیکن وہ اس طرف جو ہے متوجہ نہیں ہو رہے ہیں، تو ان کو ہمیں ان بارے میں جو ہے بتانا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم۔